اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج صبح جہاں اختتام کیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کروں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مہم جوئی کے تعلق سے میں نے آخری نقطہ نامکمل چھوڑ دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے دن بہت برے ہوتے ہیں اور پھر وہ بری زندگی میں بدل جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں آگ میں جھونکو۔ وہ خود کو اس قدر محفوظ رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی انتہائی بور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ یا میں ان ہدایات پر عمل کریں جو پاک روح دیتا ہے اور اپنے خود کے منصوبے بنانا چھوڑ دیں۔ اگر آج کوئی شخص دل میں یہ بات کہے کہ پاک روح میری زندگی میں کام کر، میں تیری رہنمائی میں چلنا چاہتا ہوں، صرف تو ہی جانتا ہے کہ میرے لیے خدا کی کیا مرضی ہے، تو میرے اندر ہے اور تو ہی مجھ پر ظاہر کر سکتا ہے۔ اس لیے درجہ بدرجہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مکمل منصوبے کا خاکہ ہمیں دیا جائے۔ خدا آپ کو کبھی مکمل خاکہ نہیں دے گا۔ آپ آغاز کریں گے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کے پاس کوئی تصور ہو 40 سال پہلے جب خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ میں کلام سکھاؤں گی، تو میں نے سوچا کہ کہیں میں بستر سے نہ گر جاؤں اور اگلے دن شاید پوری دنیا میں اتنی بڑی خدمت ہو جائے، کیونکہ میں نے خداوند کو کہتے سنا تھا کہ تو پوری دنیا میں میرا کلام سکھائے گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ خدا کا کلام سیکھنے کے لیے مجھے کافی سال چاہیے تھے، صرف خدا کا کلام سیکھنے اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے، اور خدا کو اجازت دینا تھی کہ وہ تمام فضولیات کو میری زندگی سے نکالے۔ لیکن خدا کے ساتھ یہ سفر شاندار رہا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ سب بہت آسان تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کی قیمت ادا کی اور اس عمل کے لیے خدا کو انکار نہیں کیا بلکہ خود کو پیش کیا، اور اس نے درجہ بدرجہ میری رہنمائی کی۔ دیکھیں، بعض اوقات آپ کو صرف ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے اور پھر اگلے قدم کے لیے خدا آپ کو توفیق دے گا، اور یہ بھی شاید ایک رات میں نہیں ہو جائے گا۔ شاید آپ ایک ہی قدم اٹھائیں اور پھر اپنی مرضی کے برعکس شاید آپ کو اس جگہ زیادہ رکنا پڑے، لیکن ہماری زندگی میں خدا کا وقت کامل ہے۔ ہماری زندگی میں کامل ہے، صرف اس دنیا میں زندہ نہ رہیں۔ ہیلن کیلر نے کہا زندگی ایک عظیم مہم ہے، یا پھر یہ کچھ بھی نہیں۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی دلچسپ ہو۔ میرا خیال ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر روز حیران کن تجربات حاصل کریں۔ ایک چیز جس کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ آج خدا مجھے حیران کر دے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو حیران کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کام کرتے ہیں اور بچوں کو حیران کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرا کوئی حقیقی باپ تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے آسمانی باپ کو ہی اپنا باپ کہا، اور میں چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی وہ مجھے حیران کرے، بس حیران کرے۔ مہم جوئی کا مطلب ہے کہ کسی انجان جگہ کی کھوج لگانا، کچھ غیر معمولی اور دلچسپ غیر معمولی کاموں کا شاید جوخم لینا، جان لیوا پرخطر تجربہ یا کام، یا تو پھر ہم بہت ہی محفوظ ہو سکتے ہیں یا پھر بیزار کن۔ آپ کہیں گے میں تو بالکل بھی مہم جو شخص نہیں ہوں۔ اگر آپ اپنے دوستوں کی دلچسپ زندگی کی شکایت نہیں کرتے تو اپنی زندگی کو دلچسپ بنائیں۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں دلچسپ۔ آپ جانتے ہیں مجھے اٹھنا ہے، کام پر جانا ہے، واپس آنا ہے، سونا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، اور پھر اٹھنا اور گاڑی چلاتے ہوئے کام پر جانا ہے، گھر واپس آنا ہے، سونا ہے، بل ادا کرنے ہیں۔ میں تو ایسی زندگی نہیں چاہتی۔ نہیں 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 نہیں۔ سنیں، میں نے جانا کہ اگر میں 95 سال زندہ رہتی ہوں، جو کہ کافی لمبی زندگی ہے، تو میرے پاس صرف 20 سال بچے ہیں۔ یہ بات کہنا شاید ڈراؤنی سی لگتی ہے، لیکن سنیں، میں جو کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ کہنے کو میرے پاس 20 سال ہی بچے ہیں۔ آمین۔ میں اپنے تمام ذخائر خالی کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ میں انتظام کر رہی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میری آواز پہنچتی رہے۔ اس لیے میں نے سب ریکارڈ کر لیا ہے، کتابوں میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے پوتے پوتیاں میری کتابیں پڑھیں گے اور آپ کے پڑپوتے پڑپوتیاں میری کتابیں پڑھیں گے۔
آئیں کچھ ایسا کریں کہ اپنے جانے کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے کوئی میراث چھوڑ جائیں. کہ آپ کے پاس دوسروں کو ابھارنے والی پرستش ہے اور شاید اگلے 75 سال میں کوئی آپ کی پرستش کے گیت سن کر شفا پا جائے. آمین. آئیں زیادہ بڑی رویا رکھیں, صرف زندہ نہ رہیں. کیا آپ جانتی ہیں میں تو بس کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی گزاروں. مہم جو بننے کے لیے دلیر ہوں, جیسے پطرس تھا جو کشتی سے باہر نکلا تھا اور صرف وہی پانی پر چل سکا تھا. اور پطرس کے بھی بہت مسائل تھے, وہ بہت باتونی تھا, اس کے اندر فخر تھا, وہ خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھتا تھا. میرا مطلب ہے متی 16 باب کے مطابق یسوع نے پطرس کو جھڑکا بھی تھا اور کہا کہ شیطان تجھ میں سے ہو کر کام کر رہا ہے. جب پطرس کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ خدا نے پطرس جیسے شخص کو کیوں چنا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ پطرس کشتی سے نکلنے کے لیے تیار تھا. آپ جانتے ہیں جب خدا کے پاس ایسا شخص ہو جو قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو اور وہ جان لے کہ ان کا دل خدمت کے لیے رضامند ہے, تو خدا آپ کی زندگی کی باقی خامیوں کو ٹھیک کر لیتا ہے. اگر آپ خوف میں زندگی بسر کرنا چھوڑ دیں تو آپ اپنے ہر دن کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ یقیناً اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر آج آپ نئے سرے سے عہد کریں کہ آج سے پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے, تو کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں کیونکہ آپ بالکل 100% درست رہنمائی حاصل نہیں کر پائیں گے. میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں, لیکن ایک شخص نے خدا کے ایک عظیم خادم سے پوچھا آپ کس طرح ہمیشہ خدا سے درست رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بہت سی غلطیاں کرنے کے بعد. دیکھیں اگر ہم ہر وقت محفوظ مقام پر ہی رہیں اور سب لوگ ہی ہمارے لیے اچھا سوچیں تو ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے, اور نہ ہی کبھی ہم وہ بن پائیں گے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں. لیکن جب آپ وہ بنتے ہیں جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے, تو اس بات کی کس کو پرواہ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ابراہیم نے وہ سب چھوڑ دیا جس سے وہ واقف تھا اور بس چل پڑا. ابراہیم اپنے باپ کا گھر چھوڑ دے اور وہ سب جس سے تجھ کو لگاؤ ہے, اور ایسی جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. اتنی بہت ہی کم معلومات کے ساتھ اسے سب چھوڑنا پڑا. خدا اسے ان لوگوں سے کیوں علیحدہ کر کے لے گیا؟ کیونکہ وہ بت پرست تھے. اور شاید آپ محسوس کریں کہ خدا آپ کو کچھ چیزوں سے دور ہونے کے لیے کہہ رہا ہے, لیکن آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ شاید محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو میرے پاس کیا بچے گا, اور میں نہیں جانتا کہ سب چھوڑنے کے بعد کیا کروں گا. آپ ایک قدم اٹھائیں تو پھر خدا آپ کو دوسرے قدم کی توفیق دے گا. سنیں, میں کسی سے بات کر رہی ہوں, سنیے, یہ کلام آپ کے لیے ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب خدا نے مجھے بلایا اور قدم اٹھانے کو کہا کہ اپنی خدمت کو شمال, جنوب, مشرق, مغرب کی طرف بڑھا, اور یہ 10 سال بائبل اسٹڈی کرانے اور 5 سال کلیسیا میں خدمت کرنے کے بعد کہا اپنی خدمت کو شمال, جنوب, مشرق, مغرب کی طرف بڑھا. آپ جانتے ہیں کہ شمال, جنوب, مشرق, مغرب میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی ان کو پرواہ تھی. میں اپنے شہر کے اکلوتے ریڈیو اسٹیشن پر کلام سناتی تھی. بات ختم. ایک ہی تھا. اپنے شہر سے باہر میرے لیے کلام سنانے کا کوئی موقع نہیں تھا. کلیسیا میں میری بہت اچھی نوکری تھی اور خدا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی نوکری چھوڑ, جس میں مجھے تنخواہ کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ کسی اور کا سر درد تھا, اور میں شمال, جنوب, مشرق, مغرب جاؤں. جی, میں نے کافی عرصے تک خدا کی نافرمانی کی, اور شاید میں آج بھی یونا کی طرح مچھلی کے پیٹ میں ہی ہوتی کیونکہ میں بھی اسی کی طرح بدحال تھی. آمین. بالآخر پھر میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی, صرف ایک کیلکولیٹر اور خستہ سی میز, بغیر تنخواہ کے, اور میں نے ماہانہ بائبل اسٹڈی کا آغاز شمالی سینٹ لوئس, مشرقی سینٹ لوئس میں, جنوبی سینٹ لوئس میں اور مغربی سینٹ لوئس میں کیا. میں شمال, جنوب, مشرق, مغرب تک گئی. یہ شاندار بات ہے اگر آپ صرف قدم اٹھا لیں اور بچے کی طرح ایمان رکھیں.
میں بہت خوفزدہ تھی، میں سچ مچ ہر وقت ڈری رہتی تھی، میرے لیے یہ سب برداشت کرنا ممکن نہ تھا، لیکن میں آگے بڑھتی رہی۔ خوف نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خوف محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خوف کے باوجود آگے بڑھتے جانا، اور اسی کو دلیری کہتے ہیں۔ دلیری کا مطلب خوف کے احساس سے آزادی نہیں، بلکہ خوف کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ابراہیم نے یہ سب کیا اور پھر وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا، اور خدا نے اس کے ساتھ اپنا عہد باندھا۔ واو، شاندار! دیکھیں خدا نے اس کی زندگی میں کیسے کام کیا، اور اب تک ہم ابراہیم کی برکات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ مسیح میں ہمارا ایمان ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کو شاید اندازہ نہیں، اس جگہ موجود آپ میں سے کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ خدا آپ کے وسیلے سے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے خود کو اس کے حضور پیش کریں اور محفوظ جگہ قیام کرنا چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی احمقانہ قدم اٹھائیں یا بغیر حکمت کے چلیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں۔ میں ہمیشہ ہی اس بات میں دلچسپی رکھتی ہوں کہ جب یسوع نے شاگردوں کو بلایا اور اپنے پیچھے چلنے کو کہا اور وہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیے، میں سوچتی ہوں آپ کس طرح ایسا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں سوچا، انہوں نے اپنے کام کے فائدے کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، کہ انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے اس کام کے نفع کے بارے میں نہیں پوچھا، کیا مجھے ریٹائرمنٹ ملے گی، کام کے اوقات کیا ہوں گی، ہم کس طرح کے ہوٹل میں قیام کریں گے، کس طرح کا کھانا کھائیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں، ہم اس بات کی تسلی چاہتے ہیں کہ ہماری سب ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، لیکن یسوع کہہ رہا ہے میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو تو میں تمہاری تمام ضروریات کا خیال رکھوں گا۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ یسوع کے پیچھے چلیں اور وہ آپ کی تمام ضروریات کا خیال رکھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قربانی نہیں دینا پڑے گی، لیکن یاد رکھیں کہ خدا آپ کو پرکھے گا، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی فائدے کے لیے تو اس کے پیچھے نہیں چلتے، بلکہ اس لیے چلتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ سنیں، میں نے کہا خدا آپ کو پرکھے گا، لیکن اس کے بعد درست وقت پر فائدہ بھی ملے گا۔ خدا نے مجھے بلایا اور میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بہت سی چیزیں چھوڑ دی۔ اب خدا ہمیں جو کچھ بھی کرنے کو کہتا ہے وہ سب بنیادی نہیں ہوتا جو وہ ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ جب میں ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں اور گزشتہ 40 سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن کیا میری زندگی دلچسپ رہی؟ خدایا، کیا یہ بہت مشکل تھی؟ تاہم یہ پرجوش رہی، لیکن بہت بری بھی رہی۔ میں تو کبھی بیزار بھی نہیں ہوئی۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز مل جائے اور دوسری نہ ملے۔ جیسے پہلے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ احمقانہ قدم اٹھائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے دوستوں کو چھوڑنا تھا، کیونکہ جب میں نے ایسا کیا تب عورتیں ایسا نہیں کیا کرتی تھیں۔ میں نے اپنے دوست کھو دیے، مجھے اپنا ہی چرچ چھوڑنا پڑا، اور یہ میرے بچوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ بائبل سکھانے کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، لیکن خدا چاہتا تھا کہ میں بائبل اسٹڈی کا آغاز کروں۔ جب میں ماضی پر نظر دوڑاتی ہوں تو سوچتی ہوں کیا میں بے وقوف تھی؟ کیا میں پاگل تو نہیں تھی؟ میں نے اپنے دماغ کے ساتھ کیا کیا؟ سنیں، یہی ایمان ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ ایمان کچھ ایسی چیزیں کرنے کو کہتا ہے جس کی کوئی دلیل یا منطق نہیں ہوتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل جو کہہ رہا ہے وہی درست ہے۔ اس لیے دل کی سننا شروع کریں اور دماغ کی سننا بند کریں۔ آپ کا ذہن آپ کو وہ سب کرنے سے منع کرے گا جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ آپ میں سے کچھ لوگ پہلے ہی اپنے دماغ کا شکار ہیں، لیکن کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ 5 سال تک میں 25 لوگوں کو بائبل اسٹڈی کرواتی رہی، اور اسی دوران میں نے چرچ میں خدمت بھی کی۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں اس وقت تک آپ کے لیے
اختیار کا درجہ مناسب نہیں جب تک آپ خود نہیں جانتے کہ اختیار کے نیچے کیسے رہیں۔ یہ سچ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے قدم پر ہی ایک دن میں آپ باس بن جائیں گے۔ نہیں، خوف کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو مہمات سے بھرپور زندگی گزارنے سے روکے۔ دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 7ویں آیت۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ جب یشوا اپنی زندگی کی سب سے بڑی مہم پر جانے کو تھا جو کہ ناممکن سی بات نظر آتی تھی، خدا نے اسے بہت سادہ سی ہدایات دی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جا اور موسیٰ کی طرح کام کر۔ پہلی غلطی جو آپ کر سکتے ہیں کہ کسی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کرنا۔ کیا آپ نے سنا؟ لوگ کہتے ہیں کہ میری بائبل اسٹڈی گروپ نے نبوت کر کے کہا ہے کہ اگلے دور کی نئی جوائس مائر تم ہی ہوگی۔ خدا کرے ایسا نہ ہو، آپ وہی ہوں گے جو آپ ہیں، اور جو میں ہوں وہ مجھے ہی رہنے دیں۔ آمین۔ میں اوروں کی طرح نہیں بننا چاہتی۔ اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آخری شخص جس کو آپ جانتے ہیں اس سے بڑھ کر کچھ کریں۔ آمین۔ میرا ایمان ہے خدا ترقی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے یہ ضرور کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ بھی ہوں گا۔ آپ نے دیکھا اس نے یہ نہیں کہا کہ تو موسیٰ کی طرح بن، بلکہ کہا کسی بات کے لیے فکر نہ کر، کیونکہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ بھی ہوں گا۔ اور نئی بات جو خدا نے کی وہ یہ تھی کہ خوف نہ کر اور مضبوط ہو جا، دلیر ہو جا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ہر دن کو بہتر بنائیں۔ صرف بیٹھے نہ رہیں یا بیزار ہوں یا بدحال رہیں، کیونکہ یہ آپ کام کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صرف بیٹھے ہی نہ رہیں اور خوف کی وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ عملی طور پر وہ کرنا شروع کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ میں سے کتنے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اب ہم کچھ عادات کو ختم کرنے کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہمارے ایام بہتر ہو سکیں۔ پہلی بات، فکر مندی کو چھوڑیں۔ غم پیچھے دیکھتا ہے اور فکر مندی ارد گرد، لیکن ایمان اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ دوبارہ کہیں، غم پیچھے دیکھتا ہے، فکر مندی ارد گرد، لیکن ایمان اوپر دیکھتا ہے۔ یہ بات رالف والڈو ایمرسن نے کہی۔ جانتے ہیں فکر مندی گناہ ہے؟ میرا خیال ہے شکایت کرنا گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے اور ہمیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شکایت کرنے سے توبہ کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکر مندی گناہ کیوں ہے؟ کیونکہ رومیو 14 باب کی 23ویں آیت کے مطابق جو کچھ ایمان سے نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عورت 10 سال سے اس لیے نہیں سو سکی کیونکہ وہ مسلسل فکر مند رہتی تھی کہ رات کو چور گھر میں گھس آئے گا۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اس کے شوہر نے نیچے کچھ شور سنا۔ وہ خاموشی سے نیچے گیا تاکہ دیکھے کہ کون ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی گھس آیا تھا اور اس کا ارادہ چوری کرنے کا تھا۔ اس نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ بالآخر تم آ ہی گئے، کیونکہ میری بیوی 10 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہر صبح اگر آپ مصیبت کی توقع کرتے ہیں تو ایسا کریں، ایک ہی دفعہ اکٹھی کر لیں تاکہ ان سے جان چھڑائیں، تاکہ ہم زندگی پر توجہ دے سکیں۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ فکر مند بھی ہوں اور دن بھی اچھا گزاریں۔ کیا میری بات سن رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ میری مشکل سے 2-4 ہوتے تو آپ بھی پریشان ہوتے۔ آپ جانتے ہیں لوگوں کو سکھانا یہ بہت مشکل ہے کہ وہ فکر مند نہ ہو۔ بطور بائبل کی استاد اس معاملے پر خدا کے ساتھ میری بہت سنجیدہ بات چیت رہی ہے کہ خداوند میں لوگوں سے کیا کہوں کہ وہ فکر کرنا چھوڑ دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ فکر ہماری اپنی کوشش کا نام ہے، اپنا خیال رکھنے کی کوشش کرنا۔ اور یہی فکر کچھ اس طرح سے کہ میں دعا کروں گی، لیکن ہو سکتا ہے اگر خدا نے کچھ نہ کیا تو میں دوسرا منصوبہ تیار رکھوں گی۔ آمین۔ یا اگر مجھے خدا کا منصوبہ پسند نہ آیا تو میں اپنے ہی منصوبے پر کام کروں گی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے وقت پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن پھر فکر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں
خدا بر وقت موجود ہوگا بھی یا نہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اور مجھے یہ کہنا پسند نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ فکر کرنا بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو برا محسوس کرواتی ہے، یہ آپ کو چڑچڑا بناتی ہے، یہ آپ کو بیمار کرتی ہے، لیکن جب تک آپ فکر کی آخری حد نہ چھو لیں اور اس سے بیزار نہ ہو جائیں تو پھر آپ مزید فکر کرنا نہیں چاہیں گے۔ کیا آج یہاں کوئی ایسا ہے؟ اگر آپ یہاں ہیں تو شاید میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں خدا پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے کتاب لکھ رہی ہوں، اور شاید یہ ہو سکتا ہے اگلے سال خزاں کے موسم میں چھپے گی، اور میں اس کتاب کے لیے بہت پرجوش ہوں کیونکہ میرے خیال میں ہماری زندگی میں شامل ہر ایک چیز کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنے کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری زندگی کو بہتر کر سکے۔ کچھ دن پہلے کسی نے مجھے بتایا، ایک شخص نے جو کافی عرصے سے خدمت میں ہے، ہم سے مختلف چیزوں کے تعلق سے بات کی، لیکن اس وقت سب بتانا ممکن نہیں اور نہ ہی مناسب ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں کبھی اپنی خدمت سے لطف اندوز ہوا ہوں۔ اب لوگ خدا کے لیے کچھ کرنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ جی، کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ، بلکہ خدمت کرنے والے بھی، اپنی اس خدمت سے لطف نہیں اٹھاتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ لطف کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ وہ سارا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اسے کامیاب بنانے کی اور اسے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے کچھ وقت لگا، لیکن یہ خدا کا لین دین ہے۔ اس نے مجھے بلایا ہے کہ یہ کام کروں، میں نے خود سے شروع نہیں کیا، اور جس کو اس نے بلایا ہے اس کے لیے قیمت بھی وہی دے گا۔ آمین۔ اور جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ میں نہ کروں، اگر وہ اس کے لیے کچھ نہ دے تو میں وہ کام نہیں کر سکتی، اور پھر شاید میں کچھ اور وقت اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانے میں گزار سکتی ہوں۔ میں نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ کامیاب ہو جاؤں، اپنی تمام زندگی میں یہی چاہتی رہی ہوں۔ اگر میں یہ نہیں کر سکتی اور اطمینان بھی نہ ہو اور لطف اندوز بھی نہ ہوں تو پھر تو میں بالکل بھی یہ کرنا نہیں چاہوں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ خدا کی بادشاہی راست بازی، اطمینان اور روح میں شادمانی ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے۔ اس لیے کہ کامیابی بادشاہی کا انعام ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں مسیح میں خود کو پہچانے بغیر، خدا کے ساتھ اچھے تعلق کے بغیر ہی بادشاہی سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ آپ اپنے لیے برا محسوس نہ کریں، نہ خود پر الزام دیں اور نہ ہر وقت خود کو مجرم سمجھیں۔ راست بازی اور اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے، اور شادمانی جو حکمت سے بالا تر ہے، اور خدا کی بادشاہی یہی تو ہے۔ یسوع اسی لیے موا تاکہ ہم سب یہ حاصل کر سکیں، اور مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا کہ میں ہر وقت فکر مند رہوں اور سوچوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مجھے اس کوشش میں خود کو مارنا نہیں ہے کہ جو کام خدا پہلے سے ہمارے لیے کر چکا ہے اس کام کے لیے بھاگ دوڑ کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں جوائس مائر نہ ہوتی تو میں پھر بھی جوائس مائر ہی ہوتی۔ یاد رکھیں، اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ایسی زندگی گزارے جو مہمات سے بھرپور ہو، تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا، اپنی رفتار آہستہ کرنا ہوگی، اور خدا کے وقت کے مطابق چلنا سیکھنا ہوگا، اس تیز رفتاری سے نہیں جس کی کوشش دنیا کرتی ہے کہ ہم چلیں۔